الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وقال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أو كما قال صلى الله عليه وسلم قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، شعبان المعظم کی آج 26ویں تاریخ ہے۔ عربی مہینے یا تو 29 کے ہوتے ہیں یا 30 کے۔ اگر 29 کا چاند نظر آیا تو سوموار اور پیر کے دن ہم لوگ پہلی تراویح پڑھیں گے اور منگل کو پہلا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر 29 کا چاند نظر نہیں آیا تو پھر یقینی بات ہے کہ منگل کو پہلی تراویح اور بدھ سے پہلا روزہ انشاءاللہ ہم لوگ رکھیں گے۔ روزہ یہ عبادت کی ایک شکل ہے۔ اسلام میں جو عبادتیں ہیں، کوئی بدنی عبادت ہے، کوئی مالی عبادت ہے، کوئی مالی اور بدنی دونوں ہے۔ نماز بدنی عبادت، روزہ بدنی عبادت، بدنی مطلب بدن کے ذریعے سے کی جانے والی عبادت۔ زکوٰۃ و صدقات مالی عبادت، حج مالی اور بدنی دونوں۔ اس میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور اپنے بدن کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح یقیناً جہاد اور دعوت بھی عبادت کی ایک شکل ہے،
اور اس میں بھی ہم اپنے جان اور مال کو استعمال کرتے ہیں۔ تو عبادت کی یہ ساری شکلیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اور روزہ بھی ان شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ ایک بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ عبادت جسے ہم بسا اوقات اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں، وہ عبادت کہ زبان سے کہے نہ کہیں لیکن کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پریشانی والا معاملہ ہمارے ساتھ کیوں مقرر کر دیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان عبادتوں کا فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ یقیناً ہماری عبادت سے خوش ہوتے ہیں، اللہ یقیناً ہماری عبادت سے راضی ہوتے ہیں۔ ہم عبادت کا حق اگر ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی طرف سے انعامات بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ ہماری عبادتوں سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، ہماری عبادت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لیے جو بھی مشقت اور پریشانی ہم جھیلتے ہیں، ایک ایک پریشانی کا نفع ہمیں خود ملنے والا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی گرا گزرتا ہے، ہم انسان ہیں، نرم نرم بستر پر سوئے ہوئے ہیں اور بالکل گہری نیند میں ہیں، فجر کے لیے اٹھنا واقعی گرا گزرتا ہے، تھوڑی پریشانی ہوتی ہے۔ گرمی کا زمانہ ہے، دھوپ کی تپش ہے، روزہ رکھنا واقعی تھوڑی مشقت کا باعث بنتا ہے، لیکن ہمیں جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ انہی مشقتوں کا تو ملتا ہے۔ اور ایک بہت بڑے اللہ والے نے ایک بڑی زبردست بات کہی کہ میں نے پوری زندگی اس سے قیمتی کوئی بات نہیں پائی کہ ہم جو اللہ کی اطاعت میں مشقتیں جھیلتے ہیں، مشقتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اجر ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم نے تھوڑی سی مشقت جھیلی یقیناً، لیکن اس کو جب جھیل لیا تو جھیل لیا، وہ مشقت ختم، لیکن اس فجر کی نماز کی ادائیگی کا ثواب ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ روزہ رکھنے میں ہمیں تھوڑی سی پریشانی تو ہوئی، تھوڑی سی مشقت کو ہم نے فیس کیا، لیکن وہ گزر گیا، لیکن اس کے بدلے میں جو ملنے والا اجر و ثواب ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اور اسی کے برعکس انہوں نے کہا کہ گناہ کے جو اعمال ہیں تھوڑی دیر کے لیے لذت تو ہمیں ملتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ لذت کام و دہن کا سامان تو بنتا ہے، لیکن وہ لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ حرام مال سے اگر کوئی بریانی کھائے تو جتنی دیر اس نے بریانی کھائی اتنی دیر اس کی زبان کو ذائقہ ملا، بات تو ختم ہو گئی، لذت ختم، مزہ ختم، لیکن اس کے بدلے میں ملنے والا جو گناہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ تو میرے بزرگوں، یہ ہے مسئلہ۔ ہم جو بھی عبادتیں بجا لاتے ہیں ان عبادتوں کا
فائدہ براہ راست اور ڈائریکٹلی ہمیں ملتا ہے۔ ہماری عبادتوں سے اللہ کو کوئی نفع پہنچنے والا نہیں ہے۔ میں نفع کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے کہہ دیا، ہماری عبادتوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ہماری عبادتوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں، ہماری عبادتوں کو دیکھ کر رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں ایک بات بڑی صراحت سے کہی گئی کہ لوگوں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، کہ فرض کرو کہ اس دنیا میں آنے والا سب سے پہلا انسان اور اس دنیا میں آنے والا سب سے آخری انسان، تمام کے تمام لوگ عبادت کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جائیں، اس کی وجہ سے میری حکومت میں، میری شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور یہ بھی فرض کرو، حالانکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے، اس دنیا میں آنے والا سب سے پہلا انسان نبی، اور نبیوں کا سلسلہ، صحابہ کا سلسلہ، اولیاء کا سلسلہ، بزرگان دین کا سلسلہ، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر یہ فرض کر لو کہ اس دنیا میں آنے والا سب سے پہلا انسان اور اس دنیا میں آنے والا سب سے آخری انسان، اور ان دونوں کے درمیان میں جتنے بھی انسان آئے وہ سب کے سب آخری درجے کے فاجر و فاسق ہو جائیں، اس کی وجہ سے میری شان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق جیسا تھا ویسا رہے گا۔ تو ان عبادتوں کا جو فائدہ جو ہونے والا ہے وہ براہ راست ہماری ذات کو ہونے والا ہے۔ اور میرے بزرگوں، میں تو ایک بات یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم انسانوں کو اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے۔ جب ہماری تخلیق ہو رہی تھی، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، فرشتوں نے ایک سوال اللہ کے دربار میں رکھا تھا کہ اللہ، یہ انسان نامی مخلوق آپ پیدا فرما رہے ہیں، اگر مقصود عبادت ہے تو ہم عبادت کے لیے کافی ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے کہ فرشتہ نامی جو مخلوق ہے، اللہ نے نور سے انہیں پیدا کیا ہے، اور ان کی فطرت اور ان کا نیچر اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ نے جو حکم انہیں دے دیا اس کی مخالفت وہ کرتے ہی نہیں، انہیں جو حکم دے دیا گیا وہ وہی کرتے ہیں۔ ان کی فطرت میں نافرمانی ہے ہی نہیں، ان کی فطرت میں بغاوت ہے ہی نہیں، ان کی فطرت میں صرف اطاعت ہے، ان کی فطرت میں صرف عبادت ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ، اگر عبادت مقصود ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی تقدیس اور پاکی بیان کر رہے ہیں، جس کو آپ نے قیام میں مقرر کر دیا وہ حالت قیام میں ہے، جس کو آپ نے حالت رکوع میں مقرر کر دیا وہ حالت رکوع میں ہے، کسی کو سجدے میں طے کر دیا وہ سجدے میں ہے، کوئی تسبیح کے لیے خاص ہے، کوئی تحمید کے لیے خاص ہے، کوئی تکبیر کے لیے خاص ہے، ہر وقت وہ مخلوق آپ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اور فرشتے کیا، دنیا کی تمام مخلوق، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کی ہر مخلوق، ہر آن، ہر لمحے اللہ کی عبادت اور اس کی تسبیح اور تقدیس میں مشغول ہے۔ یہ تمام شکلیں تھیں۔ فرشتوں نے کہا کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
وہ بات کیا تھی؟ قرآن کی آیتوں سے، احادیث کی روشنی سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے انسان نامی جو مخلوق پیدا کیا، اس کی فطرت میں اللہ نے تھوڑی سی چینجنگ کر دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کی فطرت میں تقوی اختیار کرنا بھی ہے اور انسان کی فطرت میں فسق و فجور کرنا بھی ہے. کیا مطلب؟ انسان اگر چاہے تو اطاعت کی زندگی بھی گزار سکتا ہے، اور یہی انسان اگر چاہے تو وہ فسق اور معصیت کی زندگی بھی گزار سکتا ہے. کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اس دنیا میں اللہ نے نظام ایسا بنا دیا، ٹھیک ہے، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے. لیکن یہ بات یاد رکھنا، میں نے ہر ایک کے لیے مقام تیار کر کے رکھ دیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر عقل رکھی، اس کی ہدایت کا سامان کر دیا، انبیاء کی بعثت فرما دی، کتابوں کا نزول کر دیا، اور راستے کو کھلا چھوڑ دیا کہ دیکھو انسانوں تم مجبور محض نہیں ہو. اللہ نے پیدائش سے لے کر موت تک تمہیں ایک درجے کا اختیار دے دیا ہے. پیدا ہونے سے پہلے بھی تم مجبور تھے ہمارے احکام کے، مرنے کے بعد بھی مجبور رہو گے. لیکن یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی میں ہم نے سارے ہدایت کا سامان کرنے کے بعد، تمہیں عقل و شعور عطا کرنے کے بعد تمہیں ایک درجے کا اختیار دے دیا ہے. اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم ہدایت کے راستے کو اختیار کر کے ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرتے ہو، یا فسق و فجور کا راستہ اختیار کر کے تم اپنا نقصان کرتے ہو. میرے بزرگوں، یہی بات تھی. اللہ نے یہ جو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، وہ بات یہی تھی کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جس کے اندر صلاحیتیں دونوں طرح کی ہیں. لیکن یہ انسان جب شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے، یہ انسان جب اپنی نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرتے ہوئے، یہ انسان جب اپنی بری عادتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، یہ انسان جب اپنے ذاتی تقاضوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کو رشک آتا ہے. ہم نے سنا ہے نا، قرآن کی آیتیں شاہد ہیں کہ شب قدر جب ہوتی ہے یا اس طرح کی خاص راتیں جب ہوتی ہیں تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں. بلکہ میں نے کبھی یہ بھی عرض کیا تھا کہ فرشتے تلاش میں رہتے ہیں کون ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا. یہ کیا ترتیب ہے معلوم؟ یہ وہی ترتیب ہے. یہ ترتیب یہ ہے، اللہ فرشتوں سے گویا کہتے ہوں گے عالم عرش میں کہ اے فرشتوں، تمہیں انسانوں کی تخلیق پر اعتراض تھا، تم نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ انسان زمین میں جا کر فساد مچائے گا. جاؤ تھوڑا جا کر دیکھو، تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تمہاری فطرت میں اطاعت ہے، تم معصیت کر ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر معصیت کا مادہ ہی نہیں ہے، تم چاہو بھی تو نہ کر پاؤ. لیکن انسان نامی اس مخلوق کو جا کر دیکھو، ہم نے اس کے اندر صلاحیت رکھ دی ہے، شیطان اسے کھینچ رہا ہے، اس کا نفس اسے گھسیٹ رہا ہے، اس کی عادتیں اسے مجبور کر رہی ہیں، اس کے تقاضے اسے گھیر رہے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر کے وہ اللہ اکبر کہہ کے میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے.
فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ تھوڑا خود ہی سے نظارہ کر لو اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا کہ ہمارا جو فیصلہ تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ جی تو میرے بزرگوں، یقیناً ہم شیطان کے گھیرے میں ہیں، ہم نفس کی قید میں ہیں، ہم اپنی عادتوں سے مجبور ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے بعد جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ اس عبادت سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کا جو بنیادی مقصد بتایا ہے قرآن پاک میں وہ یہی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں بھی ایک بات ہم سمجھتے چلیں، رمضان المبارک یہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پہلے والے جمعے میں بھی عرض کیا کہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے۔ جس طرح کوئی اہم مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے، جس طرح کوئی چیف گیسٹ ہمارے پروگرام میں آتا ہے، اس کے آنے کے لیے ہم بہت پہلے سے اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو تیار کرتے ہیں، اسی طرح رمضان آنے والا ہے، ہم اپنے دل کو اس کے استقبال کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم اپنے دماغ کو اس کے استقبال کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم اپنے جسم کو اس کے استقبال کے لیے تیار کر رہے ہوں۔ ہم رمضان کا استقبال انتہائی اہم چیف گیسٹ اور مہمان خصوصی سے بھی زیادہ کرنے والے ہیں۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادت، اللہ نے ہمارے ساتھ ضروریات بھی رکھی ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ تقاضے بھی رکھے ہیں۔ ان ضروریات اور تقاضوں کے ساتھ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے بڑی آسانی فرما دی۔ یقیناً نماز ایک عبادت، روزہ ایک عبادت، حج ایک عبادت، لیکن اللہ نے ہمارے لیے کیا آسانی فرمائی؟ ہم اگر تجارت میں مشغول ہیں، ہماری نیت یہ ہے کہ بال بچوں کی کفالت کی جو ذمہ داری میرے اوپر ہے میں اس ذمہ داری کو ادا کروں گا، تجارت کرتے ہوئے امانت داری اور سچائی کا میں خیال رکھوں گا۔ یہ تجارت ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرے گی، یہ تجارت ہمیں نماز سے غافل نہیں کرے گی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بیع و شراء انہیں اللہ کے ذکر اور نماز کے قائم کرنے سے نہیں روکتی ہے۔ ہماری تجارت اگر اس انداز کی ہوگی، ہماری تجارت بھی عبادت بنے گی۔ ہماری زراعت، ہماری ملازمت اگر امانت داری کے ساتھ ہو، اگر سچائی کے ساتھ ہو، اگر حسن نیت کے ساتھ ہو، ہماری ملازمت عبادت بن جائے، ہماری زراعت عبادت بن جائے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر چلیے، انسان اگر اپنی بیوی کے ساتھ ملاعبت کرتے ہوئے، خوش عیشی کرتے ہوئے ایک لقمہ بھی اس کے منہ میں ڈالتا ہے، حسن نیت کے ساتھ اگر ہو، یہ میری اہلیہ ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی میرے ذمے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا اپنی اہلیہ کے منہ میں محبت کے ساتھ لقمہ ڈالنا بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں فرما دی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بس 2-4 دن کا مسئلہ ہے،
اللہ نے چاہا اگلا جمعہ ہم روزے کی حالت میں رہیں گے. ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں رمضان المبارک کے استقبال کے لیے. ایک بہت بڑا مسئلہ اور ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم بہت دھڑلے سے آج کل روزہ چھوڑ رہے ہیں. جی، کیا شہر، کیا دیہات، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں میرے بزرگوں، رمضان کی اس طرح توہین، رمضان کی اس طرح کی ناقدری، آپ کہتے ہیں کیا ہو جائے گا، اور میں کہتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناکافی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ نہیں رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے عمل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ قرآن یہ رہنمائی کر رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تمہاری ذاتی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، تمہارے خاندانی زندگی میں جو مسائل ہیں، تمہارے سماجی زندگی میں جو مسائل ہیں، ملکی اعتبار سے تم جن حالات میں گھرے ہوئے ہو، عالمی اعتبار سے تم جن حالات کا شکار ہو، اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ تمہاری بدعمالیاں. تمہیں سمجھ میں آتا ہوگا کہ حکومت ہمارے پاس نہیں ہے، مال و دولت ہمارے پاس نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں چیز ہمارے پاس نہیں ہے. تمہاری یہ توجیہ ہے غلط. تم یہ جو ریزنز کریٹ کر رہے ہو یہ سب رانگ. تم عالمی اعتبار سے لے کر انفرادی زندگی میں جن مسائل کا شکار ہو، تمہاری بدعمالیاں ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تمہیں جو بھی پریشانیاں ہیں وہ تمہارے ہاتھ کے کارنامے ہیں. اور اللہ نے آگے جو جملہ کہا ہے بڑا زبردست، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. لوگوں یاد رکھنا، اللہ تو تمہاری ہر بدعمالی کا حساب لیتا بھی نہیں ہے. وہ تو جب ایکسٹرا ہونے لگتا ہے اللہ ایک جھٹکا دیتا ہے. تھوڑا سمجھ جاؤ. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم چھوٹا چھوٹا عذاب اور جھٹکے اور تنبیہات بھیجتے رہتے ہیں تاکہ لوگ رجوع تو کر لیں، ورنہ اللہ اگر پکڑ کرنے پر آ جائے، اٹھائیے 14واں پارہ، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. لوگ جس طرح کی بدکاریاں کر رہے ہیں، لوگ جس طرح کے جرائم کر رہے ہیں، لوگ جس طرح کے گناہ کر رہے ہیں، اگر اس پر اللہ پکڑ کرنے پر آ جائے، انسانوں کی بات چھوڑو، ایک کیڑا بھی زمین پر باقی نہ رہے. جی تو میرے عزیزوں، ہم بہت مسائل کا شکار ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ 57 اسلامی ممالک اور ایک چھوٹا سا علاقہ، چھوٹی سی مسلم آبادی، 5 مہینے مکمل ہو گئے، ظلم کی انتہا ہو گئی. رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، ابھی بھی کیا معلوم ان کا رمضان کس طرح گزرے گا، اللہ بہتر جانتا ہے. ایک چھوٹا سا معمولی ملک، مجھے وہ جملہ استعمال کرتے ہوئے اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ملک چاروں طرف سے بڑے بڑے اسلامی ملک، مسلمانوں کے نام والے ملک پھونک دے تو اس کا وجود ختم ہو جائے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد
5-6 مہینے سے ظلم اور زیادتی کا شکار ہے، کوئی ان کے تعلق سے آواز اٹھانے والا نہیں۔ امداد پہنچتی ہے، بم کی بارش ہو جاتی ہے۔ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھا، گاڑی سے کچھ لوگ جا رہے تھے، روٹی کا رول بنا کے جب ان کو دیا گیا، ان سے پوچھا گیا، عربی میں بات چیت ہو رہی ہے، کتنے دن کے بعد روٹی کھا رہے ہو؟ کہا کہ 2 مہینے کے بعد روٹی کھا رہے ہیں۔ 2 مہینے کے بعد روٹی کھا رہے ہیں۔ جانوروں کا جو کھانا ہے وہ کھانے پر مجبور، گھاس پھوس کھانے پر مجبور، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ صاحب ہم اپنی زندگی میں مست ہیں، ہفتے میں 4 دن گوشت ہم کھا لے رہے ہیں، ہم بہت کامیاب ہیں، ہم سکون سے ہے، دنیا جائے بھاڑ میں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سیلاب جب آتا ہے تو دیر سویر اس کی تباہی آپ کو بھی جھیلنی پڑے گی۔ تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم حالات کا شکار نہیں ہیں؟ ہم ملکی اعتبار سے حالات کے شکار نہیں ہیں۔ سارے دلائل اور شواہد ہمارے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ آستھا کی بنیاد پر وہ اس کو دے دیا جائے۔ پوچھئے ان نوجوانوں سے، پڑھنے میں محنت کرتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں، نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہے، پرائیویٹ کمپنیوں میں بھی اب چھانٹا جا رہا ہے، جی یہ ہو رہا ہے۔ اور کس طرح کے حالات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کے حالات کا جائزہ لیجئے، کون سا ایسا خاندان ہے جو مسائل سے گھرا ہوا نہیں ہے؟ کون سا ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے سے مکمل خوش ہے سارا کچھ کرنے کے باوجود؟ میں یہ جگ بیتی نہیں سنا رہا، میں آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ لوگ اپنے مسائل ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات، ایک صاحب ایک جگہ جمع ہوئے، ہم لوگ کسی مناسبت سے، ہم کو کنارے میں لے گئے۔ 1-1.5 سال پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی۔ میں پوری صراحت نہیں کر رہا اس لیے کہ بھائی آس پاس کا ہوں، ہو سکتا ہے بات تو مناسب نہیں ہے، لیکن میں اشارے میں بات کر رہا ہوں۔ کہا کہ مولانا اس لڑکے کی جو ہم نے شادی کی، ہم نے کہا ہاں یاد ہے ہمیں، اور شادی کا بھی حال تھوڑا سا ہم سنا دیں۔ پہلے بیٹے کی شادی ہے، بڑے بیٹے کی شادی ہے، سارے ارمان مٹانا ہے۔ اوہ کیا ڈیکوریشن، کیا انتظامات، کیا یہ کیا وہ، سارا ارمان اپنے حساب سے اس نے پورا کر دیا، حالانکہ ہم لوگ اس کے مخالف ہیں۔ بیٹے کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، اسراف سے کام نہ لیا جائے، لیکن بہرحال اس نے کیا، اپنی سمجھ کے حساب سے سارے ارمان مٹائے، بڑے شوق سے بہو کو لے کر آیا، پڑھی لکھی بہو ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اس نے ہم کو جو اپنے حالات بتائے وہ یہ کہ مولانا کئی مہینے ہو گئے میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا، کھانے پینے کا معاملہ تو خیر چھوڑیے، ہمارے یہاں کا پکا ہوا کھانا وہ کھاتا نہیں۔ ہم نے اپنا کھانا الگ کر لیا، وہ اپنا کھانا اس نے الگ کر لیا، لیکن اس کی محترمہ اگر کبھی مائکے جاتی ہے وہ خود سے بنا کر کھاتا ہے، ہمارے گھر کا پکا ہوا کھانا اسے منظور نہیں۔ یہ اپنے زبان سے میرے کانوں تک اس نے یہ بات پہنچائی۔ اس کو ہم حالات نہیں سمجھتے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ سب بھی حالات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، نہیں۔
انفرادی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، ہم جس طرح کے مسائل کے بھی شکار ہیں اس میں براہ راست ہمارے عمل کو دخل ہے۔ اس لیے یہ بات میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اللہ نے پھر ہمیں موقع دیا، رمضان آنے والا ہے، ہم اس رمضان کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنے والے ہیں۔ رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، ہم اس کی فکر کرنے والے ہوں۔ بزرگوں نے ایک بات کہی ہے کہ بقیہ 11 مہینے اگر ڈھنگ سے گزارنا چاہتے ہو، رمضان ڈھنگ سے گزارو۔ رمضان اگر ڈھنگ سے گزرے گا، بقیہ 11 مہینے ڈھنگ سے گزریں گے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک واقعی بڑی کوتاہی ہوئی، اللہ سے دعا کریں، میں نے بھی ارادہ کیا ہے، اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ اس بار کا رمضان میں ڈھنگ سے گزاروں۔ آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اس بار کا رمضان بہت ڈھنگ سے گزارنا ہے۔ ڈھنگ سے کیسے گزارنا ہے، باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی، لیکن سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ روزے کی ناقدری نہ کیا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، وہ آ کے اپنے مسائل بتائے، ہم لوگوں کو، علماء کو بتائے، گنجائش بھی اللہ نے رکھی ہے، لیکن دو باتیں ہیں، ایک ہے مریض ہونا اور ایک ہے زبردستی مریض بننا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ زبردستی مریض بننے کی کوشش مت کیجیے، اپنی جان کو بچائیے مت، اپنے مال کو بچائیے مت۔ ہمارا مسئلہ اور صحابہ کا مسئلہ دونوں میں یہی فرق ہے، صحابہ لگا دینا چاہتے تھے، ہم بچا لینا چاہتے ہیں۔ صحابہ اپنی جان لگا دینا چاہتے تھے، خالد سیف اللہ کوئی بھی جنگ کی آواز آئی دوڑ پڑے، اللہ کے راستے میں میری جان استعمال ہو جائے، مال کا تقاضا ہو رہا ہے، صحابہ دوڑ پڑ رہے ہیں، اپنے اپنے استطاعت میں جو بھی ہے اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ وہ لگا دینا چاہتے تھے، ہم بچا لینا چاہتے ہیں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز۔ کہاں لے جاؤ گے بچا کے؟ اس جسم کو بچا بچا کے کہاں لے جاؤ گے؟ آخر میں گڑھے ہی میں ڈالا جائے گا۔ خوبصورت جسم ہو تو گڑھے میں ڈالا جائے گا، بدصورت جسم ہو تو گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ کہاں بچا رہے ہو اسے؟ لگا دو، لگا دو اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ زندگی کو اگر خوشگوار بنانا ہے، زندگی کو اگر ایسی بنانا ہے جو کہ پسند ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو، لگا دیجیے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں سب سے پہلا اہتمام ہمیں روزے کا کرنا ہے، بلا عذر روزہ چھوڑنا نہیں ہے۔ گھر میں اگر کوئی اس طرح کا ماحول بنائے، تاکید کیجیے۔ اور میں آپ کے سامنے کیا کہوں، جب کوئی ارادہ کرتا ہے، جب کوئی ہمت کرتا ہے، میں نے کہا نا کہ جو واقعی مریض ہوتے ہیں وہ بھی اگر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ان کے لیے سامان فراہم کر دیتا ہے۔ ایک عام بات ہے کہ بھائی شوگر ہے تو روزہ نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، شوگر اگر بہت ہائی لیول کا ہو تو کنڈیشن بتایا جائے، مسائل بتائے جائیں گے، لیکن شوگر کے مریضوں کو بھی میں نے بہت آرام سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے
کہ عام دنوں کے مقابلے میں اس میں طبیعت زیادہ ٹھیک رہتی ہے. دیکھیے میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ شوگر کے مریضوں کو روزہ رکھنا ہی ہے, ورنہ بڑی مصیبت ہو جائے گی کہ مفتی صاحب کیا فتویٰ دے کے چلے گئے. بھائی کنڈیشن الگ الگ ہے, حالات کے حساب سے مسائل بدلتے رہتے ہیں. اگر کوئی بہت زیادہ شدت والی بیماری میں مبتلا ہے اس کے لیے یقیناً رخصت ہے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہلکا پھلکا کوئی معاملہ ہو, قابل برداشت ہو, ڈاکٹروں سے مشورہ کیجئے, خود اپنا جائزہ لیجئے. اگر روزہ رکھ سکتے ہوں تو ضرور رکھیں. تو سب سے پہلا اہتمام ہمیں روزے کا کرنا ہے, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمیں جو اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ فرائض کا اہتمام تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے, لیکن رمضان کے تعلق سے ایک ترتیب ہم بنائیں کہ جو نوافل ہیں, اشراق کی نماز ہو, چاشت کی نماز ہو, اوابین کی نماز ہو, تہجد کی نماز ہو, ہم اس کی بھی ترتیب بنانے والے ہوں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ اپنے حالات کے حساب سے بات کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ صاحب رمضان میں ہم اپنی مشغولیات اور بڑھا لیتے ہیں, لیکن آپ اسی ہندوستان میں چلے جائیے, دیوبند آپ تشریف لے جائیں, آپ رائے بریلی تشریف لے جائیں, آپ بنارس تشریف لے جائیں, اور بھی بہت سے علاقے جہاں پہ ہمارے بزرگان دین ہیں اور ان کے یہاں ایک پوری ترتیب ہوتی ہے رمضان کی. بڑے بڑے تجارت پیشہ لوگ وہ ساری تجارت رمضان سے پہلے کر کے, سارا حساب کتاب کر کے, پورا رمضان کسی اللہ والے کے در پہ جا کے پڑ جاتے ہیں. اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم جوڑ گھٹاؤ کے بہت عادی ہو گئے ہیں. 11 مہینے تک ہم نے اس طرح سے کمایا, رمضان میں یہ بزنس بہت بڑھ جائے گا. میں بزرگوں کا ایک معمول بتا رہا ہوں, کوشش ہمیں کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت پائے کے محدث اور بزرگ ہیں. ان کا معمول حضرت سفیان ابن عیینہ بیان فرماتے ہیں, وہ بھی محدث ہیں, کہ ان کا معمول یہ تھا کہ 1 سال تجارت کرتے, 1 سال جہاد کرتے, اور 1 سال حج میں مشغول رہتے. اب آپ کہیں گے سال کیوں؟ اس لیے کہ لگتا تھا پہلے زمانے میں سفر کر رہے ہیں, وہاں گئے, وہیں رہ گئے جب تک اللہ نے چاہا, جب تک ان کا دل چاہا رہے, اس کے بعد واپس ہوئے. آج کل تو ہم لوگ ڈیوٹی نبھانے جاتے ہیں جی. تو اللہ والوں نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے, اور گزار کر وہ چلے گئے, ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا. ان کی بچیوں کی شادی بھی ہوئی, ان کے بچے پڑھے لکھے بھی, ان کے بچے برسرے روزگار بھی ہوئے, سارا کچھ ہوا. یہ جو خوف ہے نا, خوف یہ شیطان ہمیں دلاتا ہے, یہ شیطان ہمیں دلاتا ہے. عبادت میں مشغول ہو جاؤ گے, تجارت کا نقصان ہوگا, یہ کر لو گے, کاروبار کا نقصان ہوگا. نہیں, ترتیب اگر ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ بغیر کوئی نقصان کیے ہوئے رمضان سے ہم خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو باتیں عرض کی گئی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو قیمتی لمحات آنے والے ہیں ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں, آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں, اور ایک ماحول بنائیں. اللہ سے دعا کریں کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.